الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا.
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو، کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہو جائی آئیے۔ کیڑی؟ اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی لئیے، اودی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جن احباب نے درود شریف پڑھا ہے وہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے، جنہوں نے پڑھا۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل شاہ پور صدر ضلع سرگودا کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان خوبصورت عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے دربار معلہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میرے بعد انشاءاللہ العزیز تفصیلی بیانات بھی ہونے ہیں، اس لیے بلا تمہید آپ کے ساتھ چند معروضات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی جو مسلمان ہے، مومن ہے، تمنا ہے کہ میرا نام غلامی رسول میں لکھا جائے۔ خواہ وہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امنگ اور تمنا ہے کہ غلامی رسول میں اس لسٹ میں میرا نام بھی آ جائے۔ اور یاد رکھنا، مسلمان مومن آدمی کی کامیابی ہی غلامی رسول میں ہے۔
مختصراً 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ 3 چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ گئیں تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا نام غلامی رسول میں لکھا جائے گا. پہلے نمبر پہ ہے کہ دل میں محبت مصطفیٰ ہو. دوسرے نمبر پہ ہے کہ زبان پہ نعت مصطفیٰ ہو. تیسرے نمبر پہ ہے کہ میرے جسم پر میری زندگی میں اطاعت مصطفیٰ ہو. دل میں ہو محبت مصطفیٰ، زبان پہ ہو نعت مصطفیٰ، اور زندگی میں ہو اطاعت. پچھلے والے بھی بولیں چاہ. زندگی میں ہو اطاعت مصطفیٰ. جب یہ 3 چیزیں آئیں، محبت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، تو فرمایا یہ بندہ بن جائے گا غلام مصطفیٰ. صرف زبانی جمع خرچی سے بندہ غلام نہیں بن جاتا. منہ سے کہے میں نبی کا غلام ہوں لیکن کام سارے سنت کے خلاف ہوں. دو 4 جھنڈیاں لگائے اور بازار میں جلوس نکالے، 2-4 نعرے لگائے اور کہے کہ اللہ کا نبی راضی ہو گیا، میں غلام رسول ہوں. فرمایا نہیں. آؤ میں دلیل سے بات کرتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، میرے مرشد کو دیکھتے ہیں، میرے آقا کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میری طرف دیکھیے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نے پوچھا مایوب کی یا ثوبان؟ میں اپنی بولیے ترجمہ کرا کہ نہیں نہ روے ماں میرا یارا، کیوں روندا پئی، کیا تھی گئی؟ گفتگو اردو میں یا سرائکی میں؟ سرائکی. چلو ملاتے توجہ. نبی سے پوچھا ثوبان کیوں رونی؟ تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے چہرے وال تک تے بڑا پیارا جملہ آکھے. کیا دے؟ فرمایا انکا لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وبلدی. اللہ دا پاک پیغمبر سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وولدی. او سونیا دا سردارا سونا محمد پاکا، میں کو تے سونے محمد رسول اللہ نال اتنی محبت ہے، اتنا پیارے، اتنا عشق ہے. اے اللہ دا پاک پیغمبر اتنا میں کو اپنے نال بھی محبت کوئی نہیں. اتنی میں کو اپنے بچیاں نال بھی محبت کوئی نہیں. اتنا میں کو اپنے اہل نال بھی محبت کوئی نہیں. اللہ دا سونا محمد کریمہ. اور دنیا والوں شاہ پر دے روشن ضمیروں
یہ ایمان دا جز ایمان دا تقاضا ہے جب تک کہ تیرے دل دی اندر میرے پاک پیغمبر سونے محمد رسول اللہ دی محبت ہر چیز کنو زیادہ نہ ہوئے تاجو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین دے روشن ضمیرو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ تساں وچوں اتنے تک بندہ مومن نہیں بڑھ سکدا جب تک کہ دے دل دے اندر اپنے آپ کنو اپنی بیوی بچیاں کنو جاہو جلال کنو کہ شکر با کنو پورے لوگے وچوں میں محمد کریم دی محبت زیادہ نہ ہوئے توجہ ایک پاسو بیوی دی محبت ہے ایک پاسو شکر با دی محبت ہے ایک پاسو دنیا دی محبت ہے ایک پاسو بچیاں دی محبت ہے میرے مرشد نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا امتیاں سارا محبتاں قربان کرنیا پونیا اما دی محبت دی قربان کرنی پونی ہے بیوی دی محبت دی قربان کرنی پونی ہے تاجو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبحان اللہ قربان ونیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر رے دروازہ کوئی بندہ کے کھٹکیں دے اندروں آواز آون لگی ہے من دکل باب کون دروازے دی اتے توجہ کرائے اب باہروں آواز آئیے میں ابو سفیان ام حبیبہ تیرا ابا تے کو ملن واسطے آیا ہویا دروازہ کھول اج تو میں تو صرف زبانی جمع خرچیے ناراض نہیں ہو بڑا تو گالی کرے دیوں اگر جسم دے اتے ڈٹھا ونجے دل دے اندر ڈٹھا ونجے توجہ کرائے قربان ونجا دروازہ کھٹ کے کول بیٹی ابا تجھے ملنے کے لیے آیا ہے دروازہ کھول ام حبیبہ میری اماں نے دروازہ کھولا ہے ابو سفیان اندر چلے گئے جو ہی جانے لگے کیا دیکھتے ہیں چار پائی کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے میری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے اب میرا ابا اس بستر پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ہی آگے بڑھنے لگا اللہ اکبر میری اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے بستر کو لپیٹ لیا ہے ابو سفیان پوچھنے لگے ام حبیبہ میں بھی تیرا بابا ہوں میں بھی تیرا ابا ہوں سنیے کا جواب شاپور دے روشن ضمیرو میری ماں نے جواب دیا ابا جی تو میرا باپ ہے لیکن یہ بستر پاک ہے اس پاک بستر کے اوپر ناپاک وجود نہیں آ سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین توجہ میری طرف ابھی بات چل رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر آپس میں باتیں ہونے لگی ذرا توجہ میری طرف بات سے بات نکل آئی بیٹے نے کہا ابا جی او جنگ بدر دا فلا موقع
جی بیٹا آئے میرے ابا جی 3 باری یا 4 باری تو میرے وار دے تلو آ گیا میرے ہاتھ دی اندر تلوار ہے ابا جی میں ایک باری تے کو ابا سمجھ کے چھوڑ لیتا ہے پر تو میرے وار دے تلو آیا پر میں تے کو چھوڑ لیتا ہے پر 3 باری تو میرے وار دے تلو آیا بابا جی میں نے تجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا پر یہ جملے پورے ہونے کی دیر ہے قربان جاواں ابو بکر تیرے ایمان دے اوتے قربان ونیا ابو بکر تیری محبت دے اوتے قربان ونیا ابو بکر تیرے عشق دے اوتے قربان ونیا ابو بکر تیری الفت دے اوتے قربان ونیا ابو بکر تیرے پیار دے اوتے یوں ہی جملہ کمپلیٹ ہونے لگا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کہنے لگے بیٹا سن جی بابا یہ تو تھا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا والذی نفسی بیادی قسم ذاتی تیرے قبضے دی اندر میری جان ہے او میرا بیٹا اگر تو میرے وار دے تلو آوے نا میں تے کو بیٹا سمجھ کے چھڑیندا نا بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے قتل ہی کر دینا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین خدا دی قسم اس فرمان تے عمل کیتا میرے محمد دے صحابہ نے اس فرمان تے عمل کیتا ابو بکر صدیق نے اس فرمان تے عمل کیتا عمر فاروق نے اس فرمان تے عمل کیتا سیدنا عثمان غنی نے حضرت علی نے بلکہ 1,00,000 صحابہ جتنے بھی میرے محمد دے صحابہ ہیں عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ اللہ دا قرآن بولے دنیا والوں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور دنیا والوں وہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ خدا دی قسم ہر چیز قربان کیتی بیٹھا پورا جگ قربان کیتا ہے اللہ اکبر ادو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا پیغمبر ہاں اللہ دا رسول ہاں اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھے توجہ شاپور والا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونیا دا سردارا و سونا محمد پاکا تو اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبری تا میں پہلا یار ابو بکر صدیقا فرمایا ابو بکر صدیق نے حبب الی من الدنیا ثلاث اور دنیا والوں دنیا دے اتے میں کترے چیزاں ڈاٹھا چنگیاں لگ جائیں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں 3 چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر کیڑیاں کیڑیاں کون سی 3 چیزیں توجہ کرائے قربان منجا ابو بکر تیری چوائس دے ہوتے قربان منجا ابو بکر تیری تمنا دے ہوتے قربان منجا ابو بکر تیرے الفاظاں دے ہوتے اب آدم لگی ہے میری پہلی تمنا ہے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی تمنا ہے میرا موضوع بھی یاد رکھا ہے کہ دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوئے زبان تے نعت مصطفیٰ ہوئے زندگی کی اطاعت مصطفیٰ ہوئے ابو بکر صدیق سے کھڑے آتے ہیں میری پہلی تمنا ہے میری پہلی امنگ ہے میری پہلی امید ہے اکھی میڈیا ہوئے چہرہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے مزہ نہیں آیا
پچھلے بھی بولو چاہا النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھی میں جا ہوئے چہرہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے توجہ کرائے بہادارہ دا دنیا والو ابو بکر صدیق نے فرش زمین تے تمنا کی تیئے اللہ دی دربار دی اندر التجا کی تیئے اب آدھانے لگی ابو بکر ہم نے تیری اس تمنا کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے او کیسے آپ کہیں گے مولی صاحب وہ کیسے اب آدھانے لگی ہے ہجرت ہونے لگی مختصر کروں موضوع کی بات کروں بستر علی دے حوالے اب آدھانے لگی ابو بکر جی تیاری کر میری امانت تیرے حوالے بستر علی دے حوالے زور سے یہاں بھی اعتبار ہے بستر جس کے حوالے امانتیں جس کے حوالے اس پہ بھی اعتبار ہے اس پہ بھی یقین ہے یہ امانتیں تیرے حوالے علی آواز آنے لگی ابو بکر تیاری کر میری امانت تیرے حوالے ذرا توجہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلنے لگے ویندے پن ابو بکر صدیق دا گھر آ گئے ذرا توجہ میری طرف رات دا کئی ویلا ہے 12 یا 2 دا ٹائم ہو سی ادھی رات دا ویلا ہے ابو بکر صدیق دا گھر دا دروازہ کھٹکھٹ دا پائے اندروں آواز آئیے کون اللہ والا دے سراکی زبان دا شہرہ دے دنیا والو ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا سبحان اللہ وہ ویلا کیا ہو سی وہ ٹائم کیا ہو سی وہ وقت کیا ہو سی رات دا کئی ویلا ہوئے ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکیا ہوئے پوچھن والا پوچھا کون تو میرے مرشد نے فرمایا ہو سے میرے آقا نے فرمایا ہو سے انا محمد الرسول اللہ ذرا تصور تخیل توجہ وہ ہائے جو ہی دروازہ کھلیا ہو سی کہ ابو بکر صدیق نے اپنے یار کو سینے نہ لایا ہو سی آواز آون لگی ہے ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق ہاں نال لایا ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق ہاں نال لایا ابو بکر صدیق چلیے سبحان اللہ سواری کوئی نہیں فرمایا ابو بکر توجہ کر ایسے میں تھی ایک جملہ دے ون لگا بہترین نکتہ اور پوائنٹ ہے ایمان تازہ تھی ونجنے بس کر دے وہاں جو بھی آنکھو اللہ ہائے تکلیف تھی دیئے جس ویلے لوگ ایو جئی ہستی دے بارے وچ بہت کچھ آدن دعا کرو اللہ انہوں کو ہدایت دے دو نہ لاکھ حضور نہ لاکھ اگر ہدایت نہیں تھی اللہ انہوں کو تباہ و برباد کرے ابو بکر توجہ میرے دیکھو یار تو صاحب فرمایا سواری کوئی نہیں اگر سواری نہیں ابو بکر سواری ہے سونا سوار ہو ونجو
اللہ توا کو لے ونجے مکہ المکرمہ غار سور 3 میل دی چڑھائی ہے توجہ کرائے موضوع تے آ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ الفت مصطفیٰ پیار مصطفیٰ پوچھن والا پوچھا ابو بکر نبوت دا بھار تے وزن کی میں چایا آوی قربان ونجا ابو بکر آکھن لگن وسائل اے کوئی سوال ہے جس ویلے میں اپنے محبوب کو چایا اپنے مرشد کو چایا اپنے استاد کو چایا اپنے آقا کو چایا انہیں لگتا ہے جنہیں غلاب دا پھل چاہیے نہ ہوا ان توجہ کرائے محبت مصطفیٰ دی اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 میل دی چلائی چڑھ دے دین توجہ کر میں دے دا اتھا ابو بکر صدیق سواری ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ تو سب میں نے دیکھ سو تو مگال میرا موز جی اور جو توجہ کرو میرا دیکھو میں نے دیکھو یارو میں دے دا ادھر دیکھیں یار ابو بکر صدیق دے کندین میرے محبوب سوارن انشاءاللہ یہ حوالے تو کو مل ویسن پہلے میں نے دیکھو اسا تاج رادو اسا کچھ چھیڑیا نہ کرو اسا فقیر لوگ ہاں ربیع الاول دا مہینہ ہا جڑا تیرا موضوع ہو موضوع تے بیان کریں ہاں موضوع بیا عنوان بیا تے وچ گلاں بیا کیڑے کیڑے اشارے تک چل سی توجہ کر اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیدا ابو بکر سواری ہے میرا محبوب سوارے شاپر صدر دے روشن ضمیرو ول میں بیدا سوار بھی آئے سواری بھئیے میرا ایمان میرا عقیدہ جمعیت کی شہادت توحید و سنت عقیدہ اے سواری بھی جنتی ہے اور سوار بھی جنتی ہے ذرا توجہ کرائے ایک سواری ابو بکر ہے اور سوار حسین ہے ایک سواری بھی جنتی ہے اور سوار بھی جنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر میرے محبوب دے کندین حضرت حسن سوارے حضرت حسین سوارے سبحان اللہ میرا عقیدہ اور سوار بھی جنتی ہے جنہ کندے تے حسین بوے او جنتی ہے جنہ کندے تے نبوت بوے او بھی جنتی ہے 3 میل دی چڑھائی قربان ونجا غار سور آ گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنیا دا سردار سونا محمد پاکا میں جو اپنا نہیں پہلے میں کو تواڈی ضرورت ہے تواڈا خیال ہے میں ونجا پہلے غار دی صفائی کرا ول میرا محبوب آوے توجہ کرائے اندر چلے گئے غار دی صفائی کیتی ہے سوراخ بند کیتے جس میں تسلی ہو گئی ہے مطمئن ہو گیا ہے فرمایا آ جائے میرے محبوب حضور آئے سبحان اللہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھ دے جس ویلے میں غار سور دی اندر گیا میں تخیل دی اندر گیا تصور دی اندر گیا اور دنیا والوں ہی میں لگتا کہ میں رحل دی اندر قرآن کھلا ہوئے ابو بکر دی گود نو اللہ نے رحل بڑھایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو اللہ قرآن بڑھایا جنہیں رحل دی اندر قرآن کھلیا ہوئے انہیں ابو بکر صدیق دی گودے میرے محبوب دا چہرہ انوارے میرے محبوب دا چہرہ مکھڑا انوارے ان توجہ کرائے 3 جہاڑے گزرن 3 راتاں گزرن آواز آمن لگی ابو بکر تو جو آدھاوے آپ جو یہ کہتے تھے میری دل کی تمنا ہے ان نظروا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں میری ہو چہرہ میرے
نبی کا ہو دیکھتا چلا جاؤں، زندگی گزر جائے میں یوں کہتا ہوں ذرا توجہ کرنا، آواز آنے لگی ہے ابو بکر رج رج کے بیٹھ اتھے عمر بھی کوئی نہیں، یہ 3 راتیں ہیں یہ 3 دن ہے، یہاں عمر بھی کوئی نہیں ہے، عثمان بھی کوئی نہیں ہے، علی بھی کوئی نہیں ہے، حضرت بلال بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کلا ابو بکر تو ہے تے میرا محبوب ہے، رج رج کے دیکھ ابو بکر صدیق دیدہ بیٹھا ہے، ہائے کیا ویلا ہو سی، کیا منظر ہو سی، ہاں ایک باری دیدہ ہو سی ول دیدہ ہو سی، میرے نبی دا چہرہ سبحان اللہ اتنا سوہنا، صحابہ فرمیدن آؤں ہاں ایک باری دیکھوں ہاں ول دیکھوں ہاں، دل کریں دا ہاں کہ اکھیں ساجہ ہون چہرہ محمد دا ہوئے دے رہے بنجے، کیوں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغربو انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکبو احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، اکثر مولوی صاحب مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب جانے، مولانا مفتی عثمان صاحب جانے، یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء جانے، حضرت حسان میرے نبی دا نعت خان میرے محبوب کے بارے میں کتنی سونی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو دکاندار ہیں، آواز آنے لگی حضرت حسان نے میرے نبی دے نعت خان نے میرے محبوب کی تعریف میں یوں کہا ہے، ذرا توجہ کرنا، کسے ماں اس جیسا سہنا نہیں جنیا، وہ جنہیں اپنی مرضی مطابق بڑھیا، سحبن نفاست تے پھلان دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصدر نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نالے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا، کسی ایک گستاخ ہے، واہ واہ ایک گستاخ ہے، یاد رکھ میرے محبوب کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، کاش وقت ہوتا انشاءاللہ واللہ عطاءاللہ صاحب سجادہ والا انشاءاللہ تو کوئی موضوع تے گال چھوڑے سا ایویں اتنا فرق ضرور ہے، غلط سنی ودے کہ اشاعت توحید و سنہ والے نبی کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں 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 نہیں، میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی بلندی، میرے نبی کی رفعت، پھر میں یوں کیوں نہ کہوں ارا کل مدح فی النبی مکسرا، ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اسنا بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بوصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف، او دنیا والو میرا عقیدہ، میرے ان علماء دا عقیدہ ایک پاسو پوری کائنات کو رکھ دیتا ونجے، بے پاسو آمن
دا ذر یتیم سونا محمد کریم ہوئے میرا تو میری جماعت دا عقیدہ ذرا توجہ پوری کائنات دا شان و مقام گھاٹے میرے سونے محمد دا مقام زیادہ ہے لیکن کل عقیدے دی سن کل عقیدے دی سن کہ اے مخلوق ہے او خالق ہے اے مخلوق ہے او رازق ہے اے مرزوق ہے اے عابد ہے او معبود ہے او رب ہے اے شاہ عرب ہے او ذوالجلال ہے اے آمنہ دلال ہے او ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے او خدا ہے اے محمد مصطفیٰ ہے او خدا شان ہے اللہ لا الہ الا هو فرق بھی سمجھا کر ترا عابد معبود دا فرق بھی دسا تو تا ملیا کھڑی انہاں دے نال کہ اے او ہے تے او اے ہے اچھا اتھو گئے تے او ہو گئے تے او اے ہو گئے رب دا قرآن دے نہیں نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير محبوب یہاں سے گئے اس وقت بھی عبد ہائی اس ویلے اٹھا پاؤں بابی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اٹھا بھی عبد ہائی جس ویلے واپس مڑ گیا ہے میرے بھی رب کی دوازی اندر بجا کر گیا مولا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ معلوم ہو گیا اے خالق تے مخلوق دا فرق ہے عابد تے معبود دا فرق ہے کہ اے عابد او معبود ہے میں دا ہے منگدا ہے تے او دے دا ہے اے منگدا تے موت کرو موت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ محمد مصطفیٰ نعرہ محمد مصطفیٰ حضرت محمد کا کشا اے خدا ہے خدا حضرت محمد کا کشا حضرت محمد کا کشا ہمارے ہمارے بازی صاحب جمعیت شاہ توحید و سنت مفتی صاحب کیا تھی گئے وہ ایک بند تھی گئے بند کر گئے صدقے صدقے ایک جملہ آکھن جو وہ میرے دیکھو ادھر میرے انتہائی محترم مکرم برادرم مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب نے ایسے بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ یعنی دعوت دی ان کے لیے تو یہ ایک ہی کافی ہے یہ ایک ہی کافی ہے ارے تمہارے لیے تو یہ ایک ہی کافی ہے کیوں مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا ہوا ہے موضوع تیرا کچھ ہے بولتا کچھ ہے اللہ اکبر ذرا مخلوق کو فرق تدسا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے نفع تو نقصان دا مالک کون ہے سجدہ طواف منت پکارتے لائق کون ہے بگڑی بناون والا کون ہے ذرا توجہ کر میرے جملے تے غور کر دنیا والو میں دیتا ایک عابد و معبود ہے سبحان اللہ
سبحان اللہ او رب شاہ عرب سبحان اللہ او ذوالجلال آمنہ دلال توجہ 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 مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب بڑا پیارا جملہ ہے ذرا توجہ کرائے میں دیتا اے منگدا ہے تے او دیندا ہے اے منگدے تے او معلوم تھیا جڑا منگے او مشکل کشا نہیں ہوندا اے کیا منگدا ہے اے رب دی دربار دی التجا کریندا ہے توجہ کر بڑی پیاری گل آ گئی ہے اے اللہ دی دربار دی اندر منگے اللہم بالرفیق الاعلی میرے نبی منگے اللہم الرفیق الاعلی سبحان اللہ بولو تو صحیح ہے میرے محبوب منگے میرے رب ڈتے میرے آقا نے مانگا ہے میرے آقا نے مانگا ہے ذرا توجہ کر سبحان اللہ آواز آنے لگی دنیا والوں میرے نبی کا جو گھر ہے اس گھر کی جو چھت ہے اے میرے الفاظ نہیں ہے مولانا عثمان صاحب کے نہیں ہے مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب کے نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہے ذرا توجہ کر آواز آنے لگی سقفہ عرش الرحمن شاپ اور صدر کا روشن ضمیرہ جو میرے محبوب کا گھر ہے جو میرے نبی کا گھر ہے جو میرے نبی کا محل ہے جو میرے نبی کا گھر ہے اس گھر کی جو چھت ہے وہ اللہ کا سارے بولے وہ اللہ کا عرش ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کوئی کدھر بات کرتا ہے کوئی کدھر بات کرتا ہے ہاں بھی شہید زندہ ہے لہذا انبیاء بھی زندہ ہے کس نے انکار کیا ہے انشاءاللہ جواب مدلل ملے گا لیکن میں بھی اپنا ضرور کتمان حق نہیں کر سکتا جمعیت ارشاد التوحید و سنہ کا ادنا سا کارکن اور طالب علم ہو ضرور بات تو کروں گا ایسے بات کیے بغیر میں بھی سٹیج چھوڑنے والا نہیں ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اب ذرا توجہ کرنا رب کا قرآن کہتا ہے ہاں کہاں زندہ ہے رب کا قرآن کہتا ہے میں نے اللہ نے جو ان کو زندگی دی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور بھی نہیں ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا توجہ کرنا شہید ہو گیا شہید سارے بولیں گے تو بولوں گا شہید ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے موت آئے تو مدینے کی آئے ہاں مسئلہ تو لوگوں کو کھول کے بتایا کر بھائی شہید زندہ ہے کس نے انکار کیا آؤ شہید ہوا شہید کا جنازہ آیا توجہ کرنا مولوی صاحب آپ کے علاقے میں بھی رواج ہوگا 4 تکبیر فرض کفایہ ثنا واسطے درود واسطے دعا واسطے نہیں شہید زندہ ہے آیا کیوں قرآن کہتا ہے شہید سارے بولے شہید زندہ ہے لیکن تم کہتے ہو دعا واسطے حاضر جنازہ کس کا ہے بولے آپ کہیں دعا واسطے حاضر جیندے دے چلو آؤ
शुरू हो गई नमाज जनाजा। अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। नमाज वाला ज्यादा बेहतर है, याद रखें। दूसरी रका अपना तकबीर के बाद दरूद शरीफ। हाँ, अब तीसरी तकबीर के बाद शहीद का जनाजा है। मौलाना ताल्ला हुज़ैफी साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, पहली तकबीर, दूसरी, तीसरी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व हय्यिना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना। शहीद कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अब तू जब जनाजा पढ़ाता है, कुरैशी साहब पढ़ाए या कोई मिरासी साहब पढ़ाए या कोई और साहब पढ़ाए, तो वो कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना। उसको कहो नहीं, शहीद का जनाजा है, लिहाजा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व हय्यिना पढ़ाकर। और हदीस मेरे सामने, मेरे मुर्शिद ने फरमाया, मेरे आका ने कहा, मेरे दिल की तमन्ना है लवदित्तु अन उक़तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। मेरी तमन्ना है मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं। और सुनिएगा, मुख्तसर करूं, उलमा गए जब शहीद को अल्लाह ने मकाम दिया जन्नत के अंदर सब्ज़ परिंदों की शिकल में। अल्लाह अकबर, ये परिंदे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं से पानी, कहीं से दूध, कहीं से क्या, कहीं से क्या। मेरा अल्लाह पूछता है शहीदों, मौला कुछ शहीदा तो होर होवे। अल्लाह तेरा वड्डा करम है, मेहरबानी है, तूने जन्नत में हमें अता की है, जन्नत की सारी नेमतें। सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछता है, शायद कहते हैं अल्लाह तेरा वड्डा में करम में तेरी मेहरबानी है। अब सुनिएगा, शहीद कहते हैं मौला अगर देना चाहता है ना, यही रूह उसी जिस्म के अंदर डाल जो ओहद में है, बदर में है, जो कश्मीर की वादियों में है, अफगानिस्तान के पहाड़ों में है, चीचनिया में है, बोस्निया में है, इराक में है, रोहिंग्या में है। हाँ हाँ, इसी रूह को उसी बदन में डाल, फिर दोबारा वो बदन मैदान जिहाद में जाए। जो मजा बवक्ते शहादत मिला था वो यहाँ भी नहीं। आवाज आने लगी, ये कानून नहीं है। फयुमसिकुल्लती कज़ा व युरसिलुल उख़रा इला। अब ये दिन कयामत में यही रूहें इन्हीं बदनों में आएंगी, जो जहां है वहीं से आएगा और रब की दरबार में पेश होगा। अर्ज कर रहा था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, आवाज आने लगी, अबू बकर तुम जो कहते थे मेरी दिल की तमन्ना है आंखें मेरी हो, चेहरा मेरे मुहम्मद दा हो, वेखी जावा ते वेखी जावा। फरमाया 3 दिन तेरे वास्ते ने, वेखी जा, रज रज के वेखी जा। सुबहान अल्लाह, देख रहे हैं। आखिरी बात करता हूं, सुबहान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक के पांव को सांप ने डसा, कुर्बान जाऊं। इश्क के मौजू याद रखना, दिल में मोहब्बत जबान पे और जिंदगी में इताअत मुस्तफा। सुबहान अल्लाह। फरमाया टांग नहीं हलाई। मेरी तरफ देखिए आप, मैं इंशाअल्लाह 2 मिनट में खत्म कर देता हूं बात। 1 मिनट। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क मुस्तफा में है। पांव टांग, फरमाया मैंने टांग नहीं हलाई क्योंकि मेरी गोद थी, मेरे आका का सर था। कुर्बान जाऊं यार, मेरी तरफ देखिए, कुर्बान जाऊं। मैं देखता हूं गोद सिद्दीक की है,
سر میرے محبوب کا ہے، میں دیکھتا ہوں گود صدیقہ کی ہے، سر میرے محبوب کا ہے۔ گود ابو بکر صدیق کی ہوتی ہے، سر میرے مرشد کا ہے، سبحان اللہ۔ گود صدیقہ کی ہوتی ہے، سر میرے نبی کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب کے ساتھ اتنا عشق، اتنا پیار، اتنی محبت کہ ہر چیز حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ کیوں نہ کہوں بہو عاشق عشق دے دعوے کی دے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار اس غار والی رات دے راسن روز مثالے، عشق آن مہاریاں ڈبائیاں دتا گھر دا سارا مالے، ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ عشق مصطفیٰ ہو، نعت مصطفیٰ ہو، اطاعت مصطفیٰ ہو، پھر یہ بندہ بنتا ہے غلام مصطفیٰ۔ موضوع میرا آپ کے اوپر ادھار ہے، پھر زندگی میں پھر ملے۔